أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عزیزان محترم، پہلا عشرہ ختم ہونے میں زیادہ وقفہ نہیں رہ گیا ہے. 9ویں تراویح تھی، کل 9واں روزہ ہے. بس سمجھیے کہ پرسوں کا ایک دن باقی ہے. کل یہ بات آئی تھی کہ سورہ توبہ، جس کا ایک نام سورہ برات بھی ہے، یہ بڑی سورت ہے، اور اس پوری سورت کے پیچھے غزوہ تبوک کا پس منظر کو سمجھیں گے تو یہ سورت سمجھ میں آئے گی. اسی بیچ میں یہ بات آئی کہ اسلام پر جو یہ الزام ہے، سراسر الزام ہے کہ اسلام کے اندر تشدد ہے، سختی ہے، اور خدا جانے کیا کیا سخت الفاظ جو بولے جاتے ہیں. حقیقت میں تاریخ کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سراسر غلط ہے الزام. کل بات یہاں آ کر رکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مکے میں رہ کر مکہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. صحابہ اپنی جائیدادیں، اپنے گھر بار سب چھوڑ کر 430 کلومیٹر دور مدینے میں جا کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وہاں بھی لوگ آتے ہیں، غزوہ بدر پیش آتے ہیں. اب اس کے بعد تیسرے سال ہجرت کے جو غزوہ پیش آیا، غزوہ احد، وہ بھی کہاں پیش آیا دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مکہ آئے تھے؟ نہیں، بلکہ مکے کے یہ لوگ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ آتے ہیں. اور مدینہ منورہ اس زمانے میں شہر سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے احد کا پہاڑ کہا جاتا ہے. وہاں پر یہ جنگ واقع ہوئی. اب بتائیے، گھر پر آ کر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو کیا اپنے دفاع میں اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی جان بچانے کے لیے تلوار اٹھانا جرم ہے؟ احد پہاڑ کہاں ہے؟ مدینے سے لگ کر ہے. یہاں سے آیا ہے لشکر 3000. چلیے، اس کے بعد ہجرت کے 5ویں سال ایک بڑی جنگ ہوئی جو بغیر مارکے کے مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. اس غزوے کا نام، اس جنگ کا نام ہے غزوہ احزاب. دوسرا نام ہے غزوہ خندق. غزوہ احزاب 21ویں پارے میں ایک سورت اسی نام سے ہے. اس سورت کو پڑھیے، اسے سمجھیے، اس وقت کے حالات کو آپ جان پائیں گے. غزوہ خندق کیا تھی؟ مکے کے لوگوں کو یہ سکون ہی نہیں ہے کہ مدینے میں کیوں مسلمان اطمینان سے بیٹھے ہیں. مکے کے لوگ اور مدینے میں بیٹھے ہوئے یہودیوں کی شرارت سے پورے علاقے کے تمام قبائل کے لوگ ایک ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر آتے ہیں مدینے پر حملہ کرنے کے. اور ٹوٹل مدینے کی اس وقت آبادی 3000 بھی نہیں ہے. کتنی بڑی فوج آئی ہے؟ 10,000 کی فوج آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے، مدینے کو تہس نہس کرنے کے لیے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے. ایک مشہور صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. بڑی عمر انہوں نے پائی. یہ اصلاً ایران کے رہنے والے تھے، اور ایران اس زمانے میں
دنیا کی سپر پاور طاقتوں میں سے ایک طاقت تھی۔ ان صحابی نے مشورہ دیا، ہمارے یہاں جب سامنے بڑا لشکر ہے، طاقت زیادہ ہے، جنگ کرنا مشکل ہو تو ہمارے یہاں خندق کھودی جاتی ہے۔ آپ شہر کے اندر ہیں، شہر کے اطراف میں ایک بڑا گڑھا، اتنا بڑا کہ گہرائی میں ایک آدمی سے زیادہ بڑا اور چوڑائی میں تقریباً اتنا کہ ایک گھوڑ سوار بھی ادھر سے ادھر کو نہ کود سکے۔ صحابہ اکرام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ پسند آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ شہر کو دیکھا کہ اس طرف پہاڑے ہیں، تو اب باقی ادھر کا حصہ بچا ہے، خندق کھودی۔ اتنے کم وقت میں بھوک کا یہ عالم کہ صحابہ کھود رہے ہیں، کھانے کو کھانا میسر نہیں۔ غزوہ خندق کے صرف تفصیلات سناؤں گا، 2-3 مجلسیں ہو جائیں گے۔ بہرحال خندق کھودا گیا، 10,000 کا قافلہ آیا، آ کر دیکھا تو ان کے اوزان ختم ہو گئے۔ عربوں کو جنگ کا یہ طریقہ معلوم نہیں تھا۔ اب کیا کرتے؟ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر صحابہ حضور اور پورے لوگ جو ہے مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اندر یہودیوں سے بھی انہوں نے سازش رچی تھی۔ اب ادھر سے کوئی بھی کود کر ادھر نہیں آ سکتا، اس میں بھی 2-3 آدمی ادھر سے کود کر آنا چاہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کا قصہ تمام کر دیا۔ 1 مہینے تک پڑے رہے، سردیوں کے ایام تھے، اللہ نے ایسی ہوائیں چلائی، ان کے پورے خیمے اڑ گئے، برتن پورے الٹ گئے، آخر میں مجبور اور بے بس ہو کر واپس لوٹے۔ اب آپ بتائیے، یہ مسلمانوں کی طرف سے زیادتی ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 6ویں سال عمرہ کرنے جاتے ہیں 1,500 صحابہ کو لے کر، تو وہ ظالم لوگ عمرہ کرنے نہیں دیتے۔ کعبے کے متولی خاندان کے فرد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجر اسود کو رکھنے کا جب موقع آیا تھا، تلواریں نکل گئی تھی، سب چاہتے تھے کہ کعبے کو حجر اسود رکھنے والا ہمارا قبیلہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک چادر منگائی اور اس میں حجر اسود رکھا اور تمام قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ چادر کو تم ایک طرف، تم ایک طرف، تم ایک طرف پکڑو تاکہ سب کو یہ موقع ملے۔ آپ نے حجر اسود اٹھا کر لگایا تھا۔ آج آپ کو 1,500 صحابہ کو عمرہ کرنے نہیں دیا جاتا۔ بات طے ہوتی ہے کہ بھی اس سال نہیں کرو گے، واپس جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابہ سے کہا کہ بھئی سب لوگ احرام کھول دو، سر کے بال حلق کراؤ، جو جانور لائے اسے ذبح کرو۔ صحابہ شاک میں آ گئے، کوئی حلق کرانے تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے، خیمہ جو لگایا تھا وہاں اندر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ناراض نہ ہوں، ان کے اپنے شہر والوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا جا رہا، اس لیے لوگ ایک دم غمزدہ ہیں۔ اب آپ ایسا کیجئے، اپنا حلق کرائیے پھر دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اپنے سر کا حلق کرایا، کرانا ہی تھا، سب صحابہ نے کرا دیا۔ واپس حلق کرا کے جانوروں کو ذبح کر کے واپس گئے۔ بڑے لمبے حالات ہیں اسلام پر یہ جو الزام ہے۔ اب یہ سورہ توبہ کے پس منظر کو سمجھیے۔ مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد
آس پاس کے پورے علاقوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے معلوم ہو گیا، لوگ اسلام میں آنا شروع کیے اور پورا ایک دبدبہ اور ایک روب مسلمانوں کا بیٹھنے لگا۔ تو روم کی سلطنت جو اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی، جس کا بادشاہ عیسائی تھا، اس کے پیٹ میں مروڑ شروع ہوئے اور ملک شام کی سرحد پر معلوم ہوا کہ 1,00,000 سے زیادہ فوج کو لے کر وہ جمع ہو رہا ہے اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے، اور ان کی فوج میں ہاتھیوں کا سسٹم تھا اور جنگ لڑنے کا سپر پاور طاقت تھی۔ چین ڈال کر فوجی آپس میں لڑتے تھے، کوئی ایک فوجی بھاگنا بھی چاہے تو درمیان سے بھاگنا نہ پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اور اسی وقت صحابہ جنگ سے تھکے ہوئے آئے ہوئے تھے مدینے میں، اور پورے مدینے والوں کی جو اکنامک تھی، جو معاش تھا، وہ کھجوروں پر تھا، اور کھجور پک کر درختوں پر تیار تھے، اب ان کو توڑنا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اتنی بڑی فوج لے کر وہ مدینے پر حملے کے لیے تیار بھی کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہم سب لوگوں کو تبوک چلنا ہے۔ تقریباً مدینے سے 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ 15 دن میں اس زمانے میں یہ سفر ہوا۔ یہ اعلان سننا تھا، جنگ سے تھکے ہوئے آئے ہیں، ادھر زراعت پوری تیار ہے۔ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنتے ہی 30,000 کا مجموعہ تیار ہو کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے۔ اس بیچ میں منافقین آ کر کہنے لگے ہمارے یہاں بڑی پریشانیاں ہیں، وہ ہے، یہ ہے، ہمیں اجازت دیجیے، ہم نہیں آ سکتے۔ حضور نے فرمایا جو نہیں آنا چاہے مت آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن سفر کر کے وہاں گئے۔ جو ہی پہنچے ہیں، روم کے بادشاہ کو اطلاع ملی کہ ہم حملہ کرنے کا جو پلان بنا رہے ہیں وہ لوگ آ چکے ہیں سرحد پر۔ ایسا روک پڑا کہ وہ لوگ جنگ کو نہیں آئے۔ 10 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کیا، پھر 15 دن واپس لوٹ کر مدینہ منورہ آئے۔ اس کے علاوہ بھی مدنی زندگی کا جو پورا دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ دیکھ لیجئے اس پورے دور میں اتنے بڑے انقلاب میں کتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے یا صحابہ سے مارے گئے۔ ایک معمولی سے ایک ملک کے انقلاب، فرانس کے انقلاب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ ابھی رشیا اور یوکرین کا چل رہا ہے معاملہ، ان کے اپنے سرکاری رپورٹ کے مطابق ادھر سے 90,000 فوجی مارے گئے ہیں، ادھر 70,000 فوجی مارے گئے ہیں۔ نارمل انسان کتنے مارے گئے اللہ بہتر جانتا ہے۔ کون ہے دونوں؟ کون ہے دونوں؟ کیا مسلمان ہیں؟ نہیں۔ اور فلسطین میں جو مسلمانوں پر بمباری کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ یہودی کر رہے ہیں، نہتے لوگوں پر، ہسپتالوں پر اور اسکولوں میں جہاں پناہ لیے ہیں وہاں جنگ ہے۔ اگر ہم داستان اٹھائیں ان لوگوں کی تو اتنی سیاہ اور بدترین تاریخ ہے کہ انسانیت شرما جائے۔ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر تشدد ہے، مسلمانوں کے اندر جو ہے جہاد ہے۔ کیا جہاد ہے؟ مجھے بتائیے کہ جن جن ملکوں میں مسلمانوں کی حکومتیں رہی، 100 سال حکومتیں رہی، کیا وہاں غیر مسلم نہیں رہے؟ ان کے چرچ نہیں رہے؟ ان کے جو ہے مندریں نہیں رہی؟ عزیزان گرامی، تو آپ ذرا تاریخ کو پڑھیے اور اس الزام کو سمجھیے۔ آج بہت ضروری ہو گیا ہے
ملک کا جو ماحول ہے جس میں ہر مسلمان کو خونخوار بتانے کا جو ایک سلسلہ چلا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ خود برادران وطن کے انصاف پسند لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں پر اور ان کے گزرے ہوئے لوگوں پر یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے، تاریخ کے ساتھ۔ تیسرا الزام جو اسلام پر کیا جاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیجا الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے کہ جو بھی الزامات لگاتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے مدینہ منورہ میں، جبکہ آخر وقت میں مسلمانوں کے لیے آس پاس کے علاقوں سے اناج، غلہ جات، تمام چیزیں آ رہی تھی اور مسلمان بڑی اچھی حالت میں تھے۔ اس کے باوجود حدیث میں یہ بات ثابت ہے، تاریخی طور پر پکی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اس حال میں کہ آپ کا جنگی لباس ایک یہودی کے پاس 30 یا 40 سا گیہوں کے عوض گروی رکھا ہوا ہے۔ کوئی ایک آدمی اس طرح کا حکمران پوری تاریخ میں دکھائے کہ اس آدمی کی زندگی میں سب کچھ ملنے کے باوجود وہ آدمی قرض کی حالت میں اپنے ذاتی گھر کے لیے، اناج کے لیے اپنی جنگی لباس گروی رکھا ہوا ہو، کوئی بتائے۔ مکہ جب فتح ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو سینہ تان کے اکڑ کے سر کو اوپر اٹھا کر چلتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، اتنی عاجزی سے داخل ہوئے ہیں، سر کو اتنا نیچے جھکایا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اونٹ جب چل رہا تھا، اونٹنی تو اس کا کجاوا جس پر رکھ کر بیٹھا جاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سے لگ رہا تھا۔ عثمان شیبی ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی میں کعبے کی چابی کو جو آدمی رکھتا تھا، حضور نے ایک مرتبہ کہا کہ کعبے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا دروازہ کھول دو۔ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن وہ بھی آئے گا کہ چابی کا مالک میں ہوں گا۔ عثمان شیبی نے کہا تھا ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ مکہ فتح ہوا، عثمان شیبی چھپتا پھر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کعبے کی جب چابی لی، کعبے کو اندر پاک صاف کیا، سب بڑے بڑے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر چابی آج ہمارے ہاتھ میں مل گئی تو پوری قیامت تک تاریخ میں ہمارے ہی ہاتھ میں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ عثمان شیبی کو، بلاؤ۔ عثمان شیبی کو بلایا گیا، کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی مقام پر چند سال پہلے میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ اس چابی کا میں مالک ہوں گا، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس آدمی نے کہا آپ ایک کریم آدمی ہیں اور ایک بہت اچھے بھائی ہیں، آپ سے اچھائی کی امید رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی اس کے ہاتھ میں دی اور دے کر کہا جاؤ قیامت تک یہ شرف یہ تمہارے ہاتھ میں رہے۔ آج بھی 1450 سال گزر گئے، کعبے کی جو چابی کوئی سی بھی حکومت ہو شیبی خاندان میں منتقل ہوتی ہے۔ ارے اس سے بڑا ضرب دیکھنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مکے کے لوگ حضور کو مکے کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا پروگرام بنا رہے ہیں،
اور جبریل امین نے اطلاع دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو لے کر راتوں رات مدینے کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مکے کے لوگوں کی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ حضور کی یہ دیکھیے، آپ کی سچائی دیکھیے، امانت داری دیکھیے، قتل کرنے کے در پہ ہے، امانتیں حضور کے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سپرد کر کے رات حضرت ابوبکر کے ساتھ مکے سے نکلے۔ ہم کہیں تو بات اچھی نہیں لگے گی، مکے کے پورے دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کہہ رہے ہیں ما جربنا علیک کذبا قط، ہم نے آج تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ ایک صحابی بعد میں ایمان لائے، انہوں نے بتایا جوانی کے زمانے میں ایک مرتبہ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کاروباری واسطہ تھا، میں نے آپ سے کہا آپ یہیں رکیے میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر میں اپنے کام کو گیا تو بھول گیا، 2 دن کے بعد آیا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ بھائی آپ نے ہمیں بہت زحمت میں ڈال دیا، اخلاق پوچھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو کچھ اسلام پر یا حضور پر الزامات لگ رہے ہیں، اس میں بہت بڑا ہاتھ امت مسلمہ کا ہے۔ امت مسلمہ اپنے کیریکٹر کو، اپنے اخلاق کو اگر درست کر لے تو ان کو دیکھنے کے بعد کسی کو حضور پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ہے۔ بچہ غلطی کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، اس کا باپ اگر ڈھنگ ہوتا تو جو ہے یہ نوبت نہ آتی۔ آج اسلام پر یا حضور پر الزامات لگ رہے ہیں، اس کی وجہ ہمارا کیریکٹر ہے۔ آپ روزے رکھ رہے ہیں، رات میں رو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے۔ باہر آپ جو ہے بحیثیت ایک جو ہے ملکی آدمی ہونے کے، آپ کا دوسروں کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ عزیزان گرامی، ماہ مبارک چل رہا ہے، ہمیں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جا کر دیکھیے چھوٹے چھوٹے روڈوں میں چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح گاڑیوں کی ویلنگ کرتے ہوئے پھر رہے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور دوسروں کی بھی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اسے اپنانے کی ضرورت ہے، اور اپنانے کے لیے آپ کا سیرت جاننا ضروری ہے۔ جب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے ملتے تھے، کس طرح مسکراتے تھے، کس طرح چلتے تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ کیا آپ کا رویہ تھا، یہ تمام چیزیں پڑھیے۔ اسے اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ دنیا میں بھی پریشان اٹھائیں گے، اور آخرت میں تو آپ نبی کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں کی جو پریشانی ہوگی میدان محشر کی، آپ کے علاوہ کون ہوگا جو سفارش کرے گا؟ اس لیے ماہ مبارک تیزی سے گزر رہا ہے، اس مہینے میں جنات، شیاطین، سرکش بند ہیں، تھوڑا تھوڑا آپ جو ہے ذرا اسلام کی طرف، سیرت کی طرف آئیے۔ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ پورا اسلام کلمہ پڑھ لینا ہے، پورا اسلام سال میں 1 مہینے میں 5، 7، 10، 20 روزے رکھ لینا ہے، بس اتنا ہے، تو آپ بہت بڑی بھول میں ہیں۔ پن ٹو پن سیرت میں آپ کو ہر چیز ملے گی۔ مجھے امید ہے ماہ مبارک کی ان برکتوں والی راتوں میں اور دن میں ہم تھوڑا وقت سیرت پڑھنے اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے لگائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور کی سیرت کیا ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا پڑھا۔ کہا قرآن میں جو کچھ ہے وہی تو حضور کی سیرت ہے، وہ کتاب میں ہے، یہ چلتی پھرتی جو ہے قرآن ہے، چلتا پھرتا جو ہے سیرت کا مجموعہ اور نمونہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے،
اس طرح کی کاپی بنو، اس طرح کے اپنے آپ کو بناؤ۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔